کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب محبت سے درود بھیجا جائے، پیارے آقا خود سماعت فرماتے ہیں اور پھر اپنے ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ ایک اور روایت کا مضمون ہے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پہ درود بھیجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کریم آقا ہیں کہ جب پتھر محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کو نہیں بھولتے، تو اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو نیت کیجئے پیارے اسلام بھائیوں، انشاءاللہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا ہے، اور جب درود بھیجنا ہے انشاءاللہ محبت میں وارفتگی کے ساتھ، حضور کے عشق میں ڈوب کر، حضور کی یادوں میں گم ہو کر، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصورات میں گم ہو کر، یوں محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اڑان سکھائیں۔ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اڑان سکھائیں، یہ آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے، وہ کون سے پر لگائے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا بچہ اڑنا شروع کر دے؟ اور آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اڑان سکھائی جائے، اور یہ تو اڑان تو بسا اوقات گر جاتے ہیں، اور کیا کیا جائے، کیسی اڑان سکھائیں؟ آپ کون سا ٹاپک لے کر آئیں؟ تو یاد رکھیں، آج ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ ہے اپنے بچوں کو اڑان سکھائیں، یعنی علم کے پر لگائیں، ہنر کی پرواز دیں۔ انشاءاللہ جب بچہ آپ کا علم سے آشنا ہوگا اور ہنر اس کے پاس ہوگا، علم اور ہنر اس پرواز کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ کتنی کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ آج بعض والدین یوں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے علم سے بھی نا آشنا ہے، نا بلد ہے، علم سے بھی دور ہیں اور ہنر بھی ہاتھ نہیں ہے۔ آگے مستقبل میں کیا کریں گے؟ تو یوں والدین کو یہ غم کھائے جاتا ہے۔ بعض اوقات تو والدین آخری لمحات میں بھی اپنے بچوں کی یہی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کا بنے گا کیا۔ تو شروع سے ہی کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، اور بچوں کو تھوڑا سختی کا عادی کرنا ہے، محنت کا عادی کرنا ہے، مشقت کا عادی کرنا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ اس کو سکھانی ہے، اسے ہنر سکھانا ہے، دین سکھانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ انشاءاللہ دنیاوی معاملات بھی اچھے انداز سے کر لے گا، اور دین کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پالے گا۔ تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا اڑان سکھائیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، آپ ہمارے ساتھ مکمل جڑے رہیے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا کہ آج جو ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے، قرآن پاک کا سیگمنٹ پیغام قرآن بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت قاری ظہور شاہ صاحب سے سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں جی ظہور شاہ صاحب کو۔ یوسف مدنی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے۔ بلال مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اضحک اللہ سننا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔ عظیم بھائی کی آمد، مرحبا۔ کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہے، آئیے تشریف۔ مرحبا مرحبا، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عظیم بھائی؟ استغفر اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں،
اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایران و روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں فارس و روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا۔ سبحان اللہ۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی ملک ہے، جسے چاہے وہ عطا فرما دے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ پاک مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا اظہار ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسریٰ و نیشرواں، ضحاک، فریدوں جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے اور کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے تو اللہ پاک کا نام اور حکومت باقی ہے، اور اسی کو بقا ہے۔ اللہ پاک کے نام کو، اللہ پاک کی ذات کو، اسی کی حکومت کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ پاک کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے، چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کرنا اللہ پاک کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو
منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عظیم بھائی کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہمیں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو یوں آنا شروع ہو گیا عظیم بھائی کہ بس ریکارڈڈ کلام ہی چلا دیں عظیم بھائی کا۔ تو چلیں جی، آج ریکارڈڈ نہیں، لائیو کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ عظیم بھائی دیکھتے ہیں ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں، ایسے کون سا کلام سنا رہے ہیں عظیم بھائی آج ہمیں؟ سیدی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے خوبصورت کلام، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو آقا، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو آقا، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دیوانہ بنا لو، دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، کو خار گنہگار ہوں، آقا جیسا ہوں تمہارا، کو خار گنہگار
تمہارا جیسا ہو تمہارا میں جیسا ہو تمہارا جیسا ہو تمہارا سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو تجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو یار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو یار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو تم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض تم توڑنے والا مسیحا اسے تم آکے بچا لو کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو جاتے ہیں جہنم کو ملائکے کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو ملائکے شافع محشر پر شیخین بچا لو شافع محشر پر شیخین بچا لو محبوب خدا سر پر اجل آکے کھڑی سر پر اجل آکے کھڑی ہے محبوب خدا سر پر اجل آکے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا
بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک عظیم بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. بڑا پیارا کلام آپ نے لیا عظیم بھائی. اللہ کرے تمام عاشقان رسول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی بعد اب حاضری میں چاہوں گا عظیم بھائی شالا وسدہ رہے تیرا سونا حرم، اس کے بھی 2-3 اشعار سنا دیں. مزہ آ رہا ہے سننے کا، دل کر رہا ہے. یا شفیع للہ کر تو کرم یا شفیع للہ کر تو کرم شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلام کر کرنا خدا را حرم ہم غلام کر کرنا خدا را حرم شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری چوکھٹیں منگتے جائیں کہاں تیری چوکھٹیں منگتے جائیں کہاں تیری چوکھٹیں منگتے جائیں اپنی رحمت سے بھر دیجیے جو یا اپنی رحمت سے بھر دیجیے جو یا ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے سونا تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے سونا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے تیرے پہ
شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو دربار میں آقا حاضری ہو ہماری بھی دربار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں بسر تیرے اذکار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہمیشہ وسدا رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شالا وسدہ رہے تیرا سونا حرم. اللہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار پر اپنی مزید کروڑ اربوں خربوں رحمتیں مزید نازل فرمائے اللہ پاک. اور تمام عاشقان رسول جو وہاں جانے کے لیے مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا قرآن جس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے، جی ہاں، ہمارا قرآن دین اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے، اولاد کو نیک بنایا جائے، اس پر قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. میں چاہوں گا یوسف بھائی آپ کی طرف پہلا سوال بڑھاتے ہیں کہ دین اسلام قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور اس کی کس انداز میں اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت اولاد ایک ایسا موضوع ہے کہ پوری دنیا اس کی اہمیت کو جانتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. کیونکہ اولاد کی تربیت اگر درست ہو تو پھر معاشرہ درست ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد کی تربیت خراب ہو جائے تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اگر ہمیں بہترین شہری، بہترین انسان، بہترین مسلمان چاہیے تو پھر اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہوگی. اور اگر اس میں کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے تو پھر اتنے بڑے بڑے نقصانات کا انسان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس اولاد کے لیے سالوں انسان کو دعا کرتے کرتے گزر جاتے ہیں کہ یا اللہ اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے والدین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجھے پیدا کر کے ہم نے غلطی کر لی، اللہ اکبر، تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو یہ اور اچھی جو اولاد ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے قابل فخر ہوتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں بھی کہتا ہے، اور لوگوں اولاد کے سامنے بھی کہتا ہے کہ آج تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. کیا بات ہے. تو یہ اچھی اور بری تربیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اور اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تربیت اولاد میں سب سے بڑا اور سب سے اولین جو کردار ہے وہ والدین کا ہے. والدین کا. اور وہ جو کہتا ہے نا کہ ماں کی گود جو ہے وہ اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. وہ تربیت گاہ، وہ درس گاہ، وہ یونیورسٹی، اگر وہاں پر تعلیم و تربیت کا معیار اچھا ہوگا، جی، اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا، تو پھر
اس اولاد کی کامیابیاں اور اس کی تربیت کو دنیا دیکھ کر سلام کرتی ہے، جی لیکن اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ والدین کے لیے بھی ندامت کا باعث ہوتا ہے۔ اچھا یوسف بھائی، یہ بات بار بار یہ کہا جاتا ہے والدین تربیت کریں تربیت کریں تربیت، کیا تربیت کریں؟ جی بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے، بس یہی تربیت ہے یا کچھ اور بھی ہے شاہ تربیت؟ صاحب میں عرض کرتا ہوں، بات یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن و سنت کو معیار بنانا پڑے گا۔ جیسے آپ نے سب سے پہلے ریفرنس قرآن کریم کا دیا ہے، جی مسلمان وہ ہے کہ اسے اپنی دین و دنیا کے حوالے سے کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اس کی سب سے پہلی جو نظر جاتی ہے اس کے حل کے لیے وہ قرآن کیا کریم کی بات، طرف جاتی ہے، واہ واہ، اس لیے کہ اس میں قرآن بات۔ کریم میں اللہ پاک نے، یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس بات کو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی انداز پر ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے بیان کر دی ہے۔ تو یہ تربیت اولاد کا جو انداز ہے، اگر اس میں بھی ہم قرآن و سنت کو معیار بنائیں گے تو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں دنیا دار یا ہمیں جو ہے وہ دنیاوی علوم و فنون کی طرف جانے کی بجائے قرآن و سنت کو ہی معیار بنائیں گے تو ابھی ہم انشاءاللہ سنیں گے پروگرام کے اندر کہ کتنا بہترین انداز اور مواد ہمیں قرآن کریم اس حوالے سے مہیا کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم قرآن آیات کو پیش کریں، نگران شورا نے بڑی پیاری ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، وہ اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ نگران شورا بیان کے دوران فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے آفس کا کوئی ضروری کام کر رہے تھے، تو اس دوران جو ہے ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، بار بار ان کو انٹرپٹ کر رہا ہے، بار بار پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے ان کو پریشانی ہو رہی۔ تو انہوں نے ایک بڑا سا اس کا حل سوچا، ایک بڑا سا میپ لیا، نقشہ لیا، اس کے بہت سارے ٹکڑے کر دیے، بولا بیٹا اس کو جوڑ کر لیا۔ انہوں نے بولا یار اس کو مصروفیت مل جائے گی نا تو یہ تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے میرا سر کھانا چھوڑ دے گا، میں اپنا کام کر لوں گا۔ وہ بچہ گیا اور 10 منٹ کے اندر اس نقشے کو جوڑ کر واپس آ گیا۔ وہ صاحب پریشان کہ بھائی 1 گھنٹے کا کام تو 10 منٹ میں کر کے کیسے آ گیا؟ اتنا پورا میں نے نقشہ پھاڑ کے تجھے دیا، تو نے اس کو بنا دیا دوبارہ سے۔ اس بچے نے کہا ابو بات یہ کہ اس نقشے کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا، نقشہ خود بخود درست ہو گیا۔ تو سوال بات یہ ہے کہ وہ اگر معاشرے کے بگڑے ہوئے نقشے کو درست کرنا ہے تو اس ایک آدمی کو درست کرنا پڑے کیا بات ہے، اور وہ ہمارا بچہ ہے کہ جس کی ہم نے اگر درست طریقے سے تربیت کر دی تو ہمارا یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے یہ درست ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ہماری ڈیوٹی لگائی، قرآن کریم نے ہماری ذمہ داری لگائی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو قرآن نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، ذمہ داری لگا دی ہے۔ آپ پیدا ہو کر یہ نہیں کہ بری ذمہ ہو گئے ہیں اور آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں جن کو اللہ نے آپ کے ماتحت کیا ہے۔ اب ان کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اگر اچھی تربیت کی ہے تو وہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ نیک اور اچھی اولاد کی جو ضرورت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اولاد کی دعا تو کر رہے ہیں لیکن طیبہ، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد ہو، پاکیزہ اولاد ہو۔ یا اللہ اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ایک ہمیں بات یہ بھی سیکھنے کو ملی قرآن کریم سے کہ اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے دعا کر دیں، اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہو رہی اولاد نرینہ ہو جائے، لیکن ساتھ میں دعا کرنی چاہیے عافیت کے ساتھ اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے۔ جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو اولاد کے لیے دعا اس انداز پر کرنی چاہیے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے۔ یہ ایک ضرورت ہے نیک اولاد کی جس کی طرف ہمیں قرآن کریم رہنمائی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ پاک نے سورہ ابراہیم کے اندر ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔
تو یہ دیکھیں اولاد کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے، اور اگر اولاد کا اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا بھی کی جا رہی ہے تو پاکیزہ اور نیک اولاد کی دعا کی جا رہی ہے۔ اچھا آپ نے ارشاد فرمایا ان کی نیکیوں پر استقامت کی دعا بھی کی جا رہی ہے، جی نمازی بنا دے، نمازی ابراہیم علیہ السلام مقیم کی دعا۔ الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ اس کا ایک بہترین جو ایک انداز ہے نا، وہ تربیت کیسے ہو اور وہ اچھی تربیت کس انداز پر کی جائے۔ شاہ صاحب اس پر بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ایک انداز ذکر فرمایا نا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک والد ہیں، جی والد ہیں یا والدہ ہیں اور آپ کی اولاد ہے نا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے، مجھے سب سے پہلے بچے کو کس طرح سے سکھانا ہے، کس انداز پر سکھانا ہے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے آپ نے کیا سکھانا ہے، جی کس انداز پر سکھانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک باپ کی جو اولاد کے لیے نصیحتیں ہیں جی ان کو بیان فرمایا، جی اس کا انداز بھی بیان فرمایا، کانٹینٹ بھی بیان فرمایا، اس باپ کی وہ گفتگو کی اہمیت، اس کی افادیت کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ پاک اس باپ کے ان الفاظ کو قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اس سے پہلے ایک گویا کہ تمہید بھی ذکر فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس سے پہلے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ وہ لقمان کو ایک عام آدمی نہیں ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں، جی بہت خوبصورت انداز پر فرماتے ہیں۔ جی ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ آپ نے رائی کے دانوں کی تھیلی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے۔ جب بھی ایک نصیحت کرتے تھے نا تو ایک رائی کا دانہ نکال کر باہر تھیلی میں سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کو اتنی نصیحتیں فرمائی کہ وہ رائی کے دانوں کی تھیلی خالی ہو گئی، اللہ اتنی نصیحتیں فرمائی۔ اچھا لیکن نصیحت کا انداز بھی دیکھنا ہے شاہ صاحب، ایسا نہیں کہ اس کے سر کے اوپر مسلط رہیں اور اس کو ہر وقت ٹوک ٹوک ٹوک۔ آج اگر کوئی سن رہا ہے نا تو شاید وہ ہوگا اچھا آج تو نصیحت کر کے چھوڑنا ہے، تربیت تو آج کر کے چھوڑنی ہے اولاد کی، یعنی ایک ہی دن میں اس کو کتب ابدال غوث سب کچھ بنا دینے کی تمنا ہوتی ہے۔ امام صاحب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب دعا کر دیں میرا بچہ نیک بن جائے، سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ بات نہیں مانتا، یوں کر رہا ہے، وہ انداز یہ قرآن کریم اور ہماری احادیث کریمہ کی اس طرح کی تعلیمات نہیں ہے۔ جی بچوں کی کیا عام آدمی کی بھی تربیت کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سب کے سامنے نہ سمجھائیں، سب کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں، ورنہ وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اب حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت انداز پر فرما رہے ہیں۔ اگر والد کو یہ انداز آ جائے اور اگر والد اس انداز کو فالو کرنا شروع کر دیں، یقین کریں ہمارے بہت سارے معاشرے کے گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ہماری اس میں تھوڑی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تربیت اولاد کا جو وقت ہوتا ہے نا، وقت ہوتا ہے نا، اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ جو بہترین وقت تھا نا بچے کی تربیت کرنے کا، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے، آپ نے فرمایا یا بنیہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلا کلام جو اولاد سے کرنا ہے، جو پہلی تربیت کرنی ہے، جو پہلی تعلیم دینی ہے، جو بچے کی بنیاد کے اندر آپ نے وہ نظریات اور عقائد آپ نے اتارنے ہیں، وہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے۔ دیکھیں یہ بنیہ کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی قابل غور ہے شاہ صاحب، ابنی نہیں فرمایا، یا بنیہ فرمایا، تصغیر کا صیغہ ہے۔ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کا ایمان مضبوط کرنا ہے، جی اس کو توحید پر، اسلام پر، دین پر کامل بنانا ہے، تو اس کے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر آگے چل کر کچھ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، وانہا عن المنکر، برائی سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرو۔ مزید آگے آپ کی نصیحتیں چلتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت والد نے کرنی ہے، بہترین انداز پر کرنی ہے اور خوبصورت طریقے سے کرنی ہے، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ برے اخلاق سے، بری عادات سے بچے
اور اچھے اخلاق کو، اچھے عقائد و نظریات کو اور اچھی عادات کو اپنا سکیں۔ کیا بات ہے یوسف بھائی، بڑے پیارے انداز میں آپ نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان فرمایا، یوں کہیں کہ بڑی جامع معنی گفتگو کی، اور قرآن کی روشنی میں کہ قرآن کس انداز میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ اچھا یہاں ابراہیم بھائی، ایک تو یہ ہے نا کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے، اولاد کی دینی تربیت ہم نے کرنی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو علم کی طرف بھی راغب کرنا ہے اور کچھ ہنر کی طرف بھی لے کر آنا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر قبل ہی کہا کہ ایسا نہ ہو نا کہ بچہ وہ دوسروں کے سہارے پڑا رہے، دوسروں کے سہارے نہیں، دوسروں کا سہارا بنانا ہے، یا دوسروں کا نہیں تو کم سے کم اپنا سہارا خود تو بن جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو سٹیبل کر لے، اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اپنے معاملات اچھے انداز میں گزار سکے، اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ بھی تو ایک تربیت کا حصہ ہے نا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، تربیت اولاد کے حوالے سے تو ایک بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو قبلہ استاد صاحب فرما رہے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ اولاد جہاں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں اگر اس کی درست تربیت نہ کی جائے تو یہی اولاد انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ آزمائش ہے۔ تفسیر میں اس کی وضاحت یہ بیان کی گئی ہے کہ بسا اوقات انسان جب اس کی درست پرورش نہیں کرتا تو نہ صرف اولاد گناہوں میں پڑتی ہے کہ بلکہ بسا اوقات خود والدین جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرح یعنی اولاد کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ معاذ اللہ سود اور رشوت کا کام کرنے والے، حرام روزی کمانے والے، اس کی جو وجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا وجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ بھئی اولاد کا پیٹ تو کرنا ہے، اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی کمزوری یہ رہ گئی کہ بسا اوقات اولاد جو ہے کمانے کے لائق ہوتی ہے، جی۔ یعنی وہ عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے والدین کا سہارا بننا چاہیے۔ جی۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ اچھا کماتے کھاتے ہیں، بڑا گھرانہ ہے، اور یوں کہیں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نوازا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف بیڈ پر بیٹھ کر کھائیں گے اور آپ نے ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں اور ہمیشہ اپنے والدین کا کے محتاج بن کر رہیں گے؟ شاہ صاحب قبلہ، ہم نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے، اور جو اس طرح کے جو ہے وہ معلومات رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے بھی لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جب ان کے والدین، ان کے بڑے بھائی، مثال کے طور پر بڑے بھائی فارن کنٹریز میں کسی اچھے مقام پر تھے اور اچھا کما رہے تھے اور وہاں سے پیسہ آ رہا تھا، اور یہ صرف طفیلیے کی مثل، اسے کہتے ہیں طفیلیہ، کسی اور کے سہارے پر جینے والی زندگی گزارنا، تو طفیلیے کی مثل جو ہے وہ ان کے سہارے پر جی رہے تھے۔ اب وہ سہارا ختم ہوا تو جناب یہ بالکل ہی ڈیمولش ہو گئے، اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ والدین نے بڑی جائیداد بنائی، اچھا خاصا پیسہ، اچھی خاصی رقم اور اچھا خاصا مال جمع کیا، لیکن جب والدین کا سہارا چھوٹا، کیونکہ دنیا سے تو بالآخر ہر کسی نے جانا ہے اور ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، تو والدین ہوں یا بڑے بھائی ہوں یا عزیز اقارب ہوں یا کوئی بھی دنیا کے اندر سہارا ہے، سب سہارے یہ عارضی ہی ہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر آنی ہی ہے۔ اب اور یہ اگر احساس وقت پر ہو جائے نا تو بہت اچھا ہے۔ اگر یہ احساس وقت پر ہو جائے اور وقت سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں کے سہارے جی رہے ہیں، کمانے کے قابل ہیں۔ ایک تو ہے چھوٹا بچہ ہے یا وہ ہے ہی ایسے گھر کی خواتین ہیں کہ جو شوہر کے ماتحت آتی ہیں، اچھا غیر شادی شدہ ہیں تو والدین کے اس میں آتی ہیں، بڑے بھائی کے ماتحت آتی ہیں، ان سے ہٹ کر جو کمانے کی طاقت، ہم اس وقت مرد حضرات کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بات ابراہیم بھائی والی ہے تو پھیلی ہیں۔ آج اگر کسی کے سہارے پر جی رہے ہیں نا، بڑا بھائی بھی دل و جان سے کرتا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، والدین بھی کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کرنا ہے، آپ کے لیے نہیں تو کس کے لیے کرنا ہے، لیکن کب تک؟ یہ آج اس کا احساس پیدا کر لیں، وگرنہ کل ہاتھ ملتے رہیں گے اور کہیں گے کیا ہوا؟ جب اللہ عافیت فرمائے، جب یہ سارا اٹھتا ہے نا، دنیا سے تو جانا ہی ہے، جب یہ سارا اٹھا تو پھر یقین کریں کہ ایسے افراد روڈ پر آ جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں،
معاشرے کے برے ترین افراد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ چلے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے بچائے کہ جو اس طرح اس تناظر میں اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ کیسے کب ہوگا کہ جب آپ کوئی بات نہیں، کل کرتے کرتے، بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی، جب بندہ کل پہ ڈالتا ہے نا تو کل کسی کی آتی نہیں ہے، کل تو پھر کیا پتا، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں۔ یہاں پر ایک سوال میں بلال بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ بلال بھائی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، یہ والدین کا ایک ذہن ہوتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے تربیت کرنی ہے، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری اسلامی تعلیمات بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہیں، جی، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، بچوں کو کس کام سے منع کیا جائے اور کس کا حکم دیا جائے، جی، تاکہ بچے گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ جی، تو اس حوالے سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا بات؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2، اہل بیت کی محبت، نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں راغب کرنی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی محبت کو بتانا ہے کہ ہمارے یہ صحابہ کرام تھے، ان کا اس طرح ادب کیا جائے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی نا، جی، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے تھے صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے، واہ، کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ آپ نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی ہے، کیا بات ہے، یعنی کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کی بھی اور میرے صحابہ کی بھی اور میری بھی اس طرح آپ نے تعظیم کرنی ہے، اس طرح عزت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سکھانی ہے۔ اب دینی تعلیمات کو سکھانے کے بعد آیا کہ ہم گھر کے اندر اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ میرے خیال سے آپ کو بھی، استاد صاحب کو بھی اس کا بخوبی تجربہ ہوگا کہ بعض دفعہ طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے اسکول میں، کالج میں، تو سامنے سے اس کے اخلاق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بعض دفعہ آپ جناب سے بات کر رہا ہوتا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، اور بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بے ادبی تو نہیں کر رہا، لیکن تو تڑاک ابے تبے اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو اس طرح گھر کی تربیت کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق حسنہ اس کو سکھائے گئے یا نہیں سکھائے گئے۔ اب جھوٹ گھر میں بولا جا رہا ہو، نماز گھر میں نہ پڑھتے ہوں، شکایت آتی ہے کہ بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا، بھائی جب گھر میں ہی نماز کا ماحول نہیں ہے تو آپ کا بچہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ایسے ہی ہے۔ اب باپ اس کو سکھائے گا بیٹا آپ 5 وقت نماز پڑھا یہ کرو۔ وہی والی بات جو استاد صاحب نے، یوسف بھائی نے شروع میں بات کی تھی نا، کہ پہلی درسگاہ گھر ہے، والدین ہے، تو جو والدین نے کرنا ہے وہی بچے نے وہی اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں، وہی دیکھنا ہے، وہی کام کرنا ہے۔ کئی مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی جملہ بولتے ہیں نا، اب بڑی بے دھیانی میں بول رہے ہوتے ہیں، اور لیکن آپ کے بچے فوراً پک کر لیتے ہیں، وہ جملہ آپ کے سامنے دہراتے ہیں بار بار، اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے اچھا یہ میرا جملہ ہے۔ تو میں ویسے ہی پچھلے دنوں میری کیفیت ہے کہ میں ایک کال کر رہا تھا، شاید مولانا نقیب صاحب کو کال کر رہا تھا، تو کال نہیں اٹھ رہی، تو میں نے بے دہانی میں کہہ دیا سرکار کال اٹھائے نا، ابھی کال اٹھی نہیں ہے، تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ تو مجھے گھر والوں نے بتایا یہ آپ کو کال کر رہا تو میں کال نہیں اٹھا رہا تھا، تو میرا بیٹا حالانکہ 3 سال کا کہتا ہے سرکار کال اٹھائے نا۔ تو یوں ہی ہوتا ہے کہ بچے یوں پک کرتے ہیں۔ تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں جو پہلی درسگاہ ہے وہ گھر ہے، پہلی درسگاہ گھر ہے، واقعی ایسا ہی ہے۔ اور اس بات کو مد نظر چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، رشوت دینا، سود کھانا، یہ اچھا ساری دیکھیں چیزیں نا، یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ شاید گھر والوں بچوں کو اس کا ابھی احساس نہیں ہوگا، لیکن کچھ چیزیں نا جو پریکٹیکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اگر والدین نمازی ہوں گے، آپ دیکھیں کہ بچہ ساتھ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ، بلال بھائی، کہ جب بچہ ساتھ کھڑا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، چھوٹی بچی ہو اور وہ ساتھ وہ اسکارف پہنا ہوا ہے، اس کے اچھا چھوٹی جائے نماز ملتی ہے، یہ کیا ہے کہ عادت بنانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ جائے نماز لے کر آئیں، بچوں کو کے لیے تسبیح لے کر آئیں، کوئی کاؤنٹر لے کر آئیں۔ اب یہ کب ہوگا کہ جب گھر سے ایک اچھی تربیت ملے گی، کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اچھی تربیت کی۔ اچھی تربیت کیسے کریں؟ عمل کریں، آپ سب سے پہلے خود عمل کریں گے، اور پھر جیسے قرآن پاک ہے، کیا کہیں گے، قرآن اگر والدین پڑھیں تو بچے نہیں پڑھیں گے۔ تو وہی ہے نا کہ آپ قرآن کھول رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں آتا انہیں، ابھی الفاظ بھی نہیں آتے ہوں گے چونکہ عمر نہیں ہے ان کی، چھوٹی عمر کے ہیں، اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو چوم رہے ہیں،
آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ قرآن کو چومے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ بڑے پیار سے قرآن پر ہاتھ پھیرے گا. آپ قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ کا بچہ قرآن کو سینے سے لگائے گا. آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، آپ کا بچہ تسبیح نہیں، اس کے الفاظ ابھی پورے ٹھیک طرح بول نہیں رہا، لیکن وہ بھی اپنی پیاری پیاری توتری توتری زبان میں اللہ پاک کا نام لے گا. اور یہ کتنا مبارک گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا بھی جا رہا ہے اور اپنے بچوں کو سکھایا بھی جا رہا ہے. میں جو آپ نے حدیث بیان کی تھی نا، میں اس حدیث پر آؤں گا، پہلے ہم کارٹون کی طرف بڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں. یقین کریں حضور کی محبت محنت سکھاتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محنت سکھاتی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. پہلے ہم چلتے ہیں حمزہ کارٹون کی طرف. آج کیا حمزہ لے کر آئے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں کارٹون کی طرف. آئیے بچوں، آج ہم آپ کو چوتھا کلمہ سکھائیں گے. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. ماشاء اللہ. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. چلیں پھر سے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا پیارا ایک انداز ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو اللہ پاک سلامت رکھے، دوام عطا فرمائے، بری نظروں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. اس انداز میں آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت ہے نا، یہ بھی ایک بچوں کی تربیت ہے. آپ نے بچوں کو کچھ سکھانا ہے، آپ خود نہیں سکھا پا رہے ہیں تو دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کے بچوں کی تربیت آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کرے گی. آپ تھوڑا آگے بڑھیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ اللہ نے چاہا ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. کیا کہیں گے بلال بھائی، جو ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے بچوں کی اچھی تربیت کے حوالے سے؟ جی شاہ جی، کافی سارا تو تربیت کے حوالے سے استاد صاحب نے بھی قرآن پاک کی آیت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ابھی حدیث پاک میں ذکر ہوا. اس کے علاوہ ایک بات آئی ذہن میں کہ بچہ نا، ابھی آپ نے فرمایا کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. چند دنوں پہلے شاید جامعۃ المدینہ کی بہتری کے لیے آپ نے ہی فرمایا تھا کہ میں بچوں کے سامنے اپنے سے بڑوں کا، اپنے برابر والوں کا ادب کیا کرتا تھا. تو اب والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے چھوٹے بھائی چاچا ہیں، دادا ہیں، توجہ دلا رہے ہیں آپ، اس کی طرف نا ادب زیادہ کیا جائے. اب اگر چاچا تایا کے درمیان اختلاف رہے گا تو بچہ بڑا ہو کر اپنے بھائیوں سے بھی اختلاف کرے گا. ایسے ہی ہے. اور بعض دفعہ کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز چاچا کے گھر نہیں دینی، ان سے تھوڑا سا دور رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، اس کے ساتھ. اگر آپ آج اپنے بچوں کے سامنے یہ کریں گے، کل کو اپنا بچہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہی کرے گا. ایسے ہی ہے. تو اس ٹائم میں نے آپ کی بات سے بہت اچھی چیز یہ پک کی تھی کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے نا برابر والوں کا کم از کم اس طرح کا ادب کریں کہ بڑے ہو کر وہ بھی آپ کی نقل کرے. کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق بچہ نا 75% دیکھ کر سیکھتا ہے اور 25% صرف پڑھنے سے، لکھنے سے، قرآن و حدیث سے اس طرح چیزیں لیتا ہے. اکثر جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے نا وہی آگے جا کے پریکٹیکل کرتا ہے. تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین
قرآن و حدیث میں ہمیں کیا کہا گیا، ہمارے اخلاق حسنہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کی اچھی تربیت ہوگی۔ یہ بھی ایک بڑا پیارا پہلو آپ نے بلال بھائی لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ادب، کہ جس وقت والدین اپنوں کا ادب کرتے ہیں نا، اپنوں کا احترام کرتے ہیں، اپنوں کی بات رکھتے ہیں، تو پھر بچے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو معاشرے کے یعنی بعض رشتے ایسے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہوں تو مائیں جو ہے نا بعض اوقات ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ، بچوں کو بنانا اور بچوں کو بگاڑ دینا۔ جب آپ نفرت کا بیج بو رہے ہیں نا کسی کے بارے میں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے نا تو یہ نفرت اس سے کرے گا، آپ جس سے ساری زندگی آپ کی نہیں لگی نا، نہیں بنی، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا، دل صاف ہونے چاہیے تھے، لیکن جب آپ نے نفرت کا بیج بو دیا نا کہ یہ نفرت 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 نفرت، اس سے نفرت، اس سے نفرت، فلاں سے نفرت، فلاں سے نفرت، تو اچھا ایک طرف یہ کر رہا ہے، دوسری طرف والد اپنی کوشش کر رہا ہے کہ ماں کوشش کر رہی ہے کہ جو والد کے رشتہ دار ہیں ان سے نفرت ہو جائے، والد کوشش کر رہا ہے کہ والدہ کے رشتہ داروں سے نفرت ہو جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفرت ہوگی۔ بچے نے شروع سے ہی نفرت سیکھی ہے، نفرت سیکھی ہے، بغض سیکھا ہے، عداوت سیکھی ہے، لین دین نہیں سیکھا، رکھ رکھاؤ نہیں سیکھا، حسن اخلاق نہیں سیکھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں ذہن بنا لیں کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، اب اسے تھوڑا بڑا تو ہونے دیں۔ آپ دیکھیں نا کہ چونکہ آپ نے نفرت سکھا دی ہے نا اس کو پتہ ہے کہ یہ اتنے مقدس رشتے تھے، اتنے پیارے رشتے تھے، دادا دادی کا رشتہ، نانا نانی کا رشتہ، یہ چاچو کا رشتہ، یہ پھپھو کا رشتہ، یہ ماموں کا رشتہ، یہ خالہ کا رشتہ، یہ تو بڑے پیارے رشتے تھے۔ آپ نے نفرت سکھا دی، آپ نے اپنے خون کے ساتھ نفرت جب سکھائی ہے نا، بچے کو بڑے ہونے دیں، انتظار کریں، اور پھر آپ ہاتھ ملیں گے۔ وہ کہا نا اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کہ یہی بچہ آپ کا کیا کرے گا؟ وہ بھی آپ سے نفرت شروع کرے گا، پھر ماں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوگا، کیونکہ نفرت سیکھی ہوئی ہے اس نے کہ نہیں وہ تمہیں کام کہے نا تو انہیں نہ کر دینا، اب وہ آپ کے سامنے بھی نہ کرے گا۔ اس نے تم بات کی نا تو ذرا آنکھیں دکھانا اس کو، آپ کو بھی آنکھیں دکھائے گا۔ فلاں کزن ہے تو اس کو دو چارک لگا دینا، اللہ عافیت فرمائے۔ کرنا نہیں ہے بچوں نے ایسا، ہم ابھی یہی عرض کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر بچوں سے عرض کروں گا، خدا را اپنے والدین کا ادب کریں، ادب کریں، احترام کریں، احترام کریں۔ یہی قرآن و سنت سے ہمیں حکم ملتا ہے، دین اسلام یہی حکم دیتا ہے، لیکن والدین بھی تو اپنی ذمہ داری کو سمجھے نا، یہ بھی تو ایک تربیت ہے نا، اور تربیت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے اور یہ نفرتوں کے بیج نکال دیں اپنے دل کو۔ سب سے پہلے آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، آپ اپنے دل کو صاف کریں گے، زمانہ آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ، اور یہ جو نسلیں پروان چڑھیں گی ان کی تربیت دیکھیے کتنی اچھی ہوتی ہے۔ ابراہیم بھائی، میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محنت سکھاتی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ دراصل خودداری جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی نعمت ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے خوددار تھے۔ نبی کریم علیہ افضل التسلیم نے اپنی امت کو بھی خودداری کی تعلیم دی ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی کے آگے سوال کرنا، کسی سے مانگنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز مبارکہ کو دیکھیے کہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بظاہر کوئی جو ہے وہ گزر بسر کے لیے کچھ جو ہے ہوتا نہیں ہے، تو پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے تو لے کر آؤ۔ وہ کچھ گھر کا کچھ بچا ہوا سامان لے کر آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی بیچ کر، یہ دیکھیں مدد تو خود سرکار بھی فرما سکتے ہیں، اور جسے حضور عطا کریں تو پھر اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یوں عطا فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ساری تم لے جاؤ، مانگنے والا آتا ہے، یوں حضور عطا فرماتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کو انہی کے مال سے ایک کلہاڑی جو ہے وہ خریدی، اور پھر جو ہے وہ ایک لکڑی کا دستہ منگوایا، اور اس کلہاڑی کے اندر جو ہے وہ لکڑی کا دستہ لگوایا، اور پھر فرمایا کہ تم لکڑیاں کاٹ کر اپنی گزر بسر کرو، اور پھر انہوں نے واقعی اس پر عمل کیا، اور پھر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا دیا ہوا اتنا آیا کہ پھر وہ جو ہے دوسروں کو بانٹنے والے ہو گئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پریکٹیکل مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو اپنے غلاموں کو نبی پاک علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے وہ یوں کہیں کہ دوسروں کے سہارے پر جی رہے ہیں اور ڈیپینڈڈ ہیں کسی اور پر، ٹھیک ہے والدین اپنی جگہ پر ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ دراز کرے، اگر بڑے بھائی کام کر رہے ہیں ان کا سایہ اللہ پاک دراز کرے، اگر کسی اور سہارے پر جی رہے ہیں تو لوگوں نے تو معاشرے کے اندر نہ جانے شاہ صاحب کس کس کا سہارا ڈھونڈا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ دوسروں کے سہارے پر ہی جی رہے ہیں۔
یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کر رہے ہیں. تو اب ہر ایک چیز کا یوں کھل کر تذکرہ کرنا تو ضروری نہیں ہوتا. لوگوں نے جو ہے وہ پتہ عجیب و غریب سہارے بھی ڈھونڈ رکھے ہوتے ہیں اور کہیں جو ہے وہ فراڈ بھی ہو رہا ہے, کبھی اسکیم بھی ہو رہا ہے, لوگوں کو چونا بھی لگا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام پڑھا ہے. پھر آپ کی جو فرمائش کی کلام تھی شالا وسدا روے تیرا سونا آرام, یہ پھر مزے کو بھی مزہ آ گیا. آج کا جو موضوع ہے اڑان سکھائیں. شاہ جی فی زمانہ دیکھیے ہم بچوں کو اڑان سکھا رہے ہیں لیکن دنیا داری کی اڑان سکھا رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہم بولیں گے, لیکن ٹیوشن یا اسکول نہیں جائیں گے تو ہم ان کو ڈانٹیں گے, ماریں گے, جھڑکیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ پائلٹ کیسے بنو گے, آپ انجینئر کیسے بنو گے, ڈاکٹر کیسے بنو گے. تو یہ سکھایا جا رہا ہے دنیا داری اڑان. تو مزید آپ رہنمائی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں کہ ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کی اڑان سکھانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین آمین آمین. کیا کہیں گے استاد صاحب, اس میں یہ غلط ہے کہ دنیا داری سکھانا؟ اصل میں دنیا داری اور دنیا داری دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. ہاں اگر دنیا داری کو ہی آپ نے اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آپ نے کامیابی کا ذریعہ ضامن یہی سمجھ لیا ہے کہ وہ دنیا سیکھے, دین میں کچھ نہیں رکھا, تو ایسا نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھانے کا ارشاد فرما رہے ہیں اولاد کو. جی پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. ہم سکھا کیا رہے ہیں, ہمیں سکھانا کیا ہے. اچھا وہ ایک دوسرے کی ضدیں بھی نہیں ہیں, ہم دونوں کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حبی نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. 3 باتیں سرکار علیہ السلام نے خاص طور پر ارشاد فرمائی. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, جی اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ. تو اگر یہ تینوں چیزیں سیکھ جائے گا تو وہ دنیا بھی بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اور بہترین ایک دیندار انسان بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو دنیا سکھائیں اپنی اولاد کو, جسے ہمارے ابراہیم بھائی نے بڑا اس پر اچھا ایک تبصرہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی جو ہے وہ دنیاوی تربیت بھی کرنی ہے, اس کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے دوسروں کا محتاج ہے, دوسروں کے سہارے تلاش کرتا پھرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو دین بھی سکھانا چاہیے, دونوں میں توازن رکھنا چاہیے. اور اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جب آپ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو کشتی اور پانی کا جو ایک تعلق ہوتا ہے نا, اس لحاظ سے اپنی زندگی کو گزاریں. یعنی کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو سلامت رہتی ہے, لیکن پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے. تو اسی طرح سے اب دنیا کے ساتھ یہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جتنی ضرورت ہے جس حد تک اس کو رکھنا ہے ضرور رکھیے. کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی ہے, اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتی ہے, لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں آنے دینا ہے. اسی طرح کی ایک مثال آگ سے بھی دی جاتی ہے کہ آگ انسان کے لیے فائدے مند ہے, اس کے بغیر آپ کھانا پکا نہیں سکتے, اس کے بغیر آپ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس آگ کو زیادہ قریب کریں گے نا تو وہ جلا دے گی. اسی لیے آگ سے جتنا برتاؤ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ بھی اتنا برتاؤ کریں, لیکن ضروری بھی ہے. تو اسی لیے دنیا کے علوم و فنون جبکہ وہ حرام کی طرف لے جانے والے نہ ہو تو وہ ضرور اختیار کروانے چاہیے, لیکن بچے کو بتانا چاہیے کہ حرام سے بچنا ہے, اور اسی طرح سے حرام سے بچنا ہے, فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنی ہے, اور جو بھی آپ نے کمائی کرنی ہے, ارننگ کرنی ہے, دنیا کو بھی کمانا ہے, وہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اس سے باہر جائیں گے تو پھر اللہ پاک کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا یوسف بھائی, بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کو لیا, اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے اس میں. اللہ کرے کہ عمل پیرا ہو جائیں, اللہ کرے کہ عمل پیرا ہو جائیں. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ بہترین کامیابی کون سی ہے, جواب عنایت فرماتے ہیں, جزاک اللہ. آمین آمین. کیا کہیں گے بلال بھائی, بہترین کامیابی کون سی ہے؟ شاہ جی بہترین کامیابی وہ ہے جس میں دنیا کی بھلائی ہو اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر دنیا کمائی جائے نا, کہ آپ ایسی کمائی کی طرف جائیں کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے اور اس کے اندر کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے, شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے کوئی چیز کی ہے تو یہ در حقیقت بہترین کامیابی ہی کہلائے گی کہ آپ نے دین بھی سیکھ لیا اور دنیا کو بھی پا لیا. کیا بات ہے. وہ ہم ایک دعا کرتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں. اور اصل حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہی اس کی کامیابی ہے. دنیا میں رہ کر اگر دیکھیں تو کامیابی یہی ہے کہ بندہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے، حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے. یہ اس کی اچھی زندگی ہے کہ وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، حرام کی آمیزش نہیں آ رہی، اور پھر جو حقوق اللہ کے ہیں وہ بھی انہیں پورا کرتا ہے. یہ اس کی اچھی زندگی ہے، کامیاب زندگی ہے. مزید اسے بہتر کرنے کے لیے ہر ایک بندے کو کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کی زندگی بہتر سے بہترین کی طرف ہو، اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. صاحب اس کامیابی کو اللہ پاک قرآن کریم میں بہت جامع انداز پر بیان فرماتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واہ 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 واہ، کتنے کیا بات ہے، اور جامع انداز پر اللہ پاک نے بیان فرمایا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واہ، جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. تمام باتوں کا خلاصہ اور پورا ایک نچوڑ یہ ہے کہ دوزخ سے بچانا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، زبردست. اگلی کال دیجیے جی. میرا سوال یہ ہے دین و دنیا کے اندر توازن کیسے کرنا چاہیے، اس کا جواب ارشاد فرمائیں. کیا کہیں گے ابراہیم بھائی، دین و دنیا میں توازن؟ ایک یہ سوال بڑا ہوتا ہے یہ کہ جب آپ ترغیب دلاتے ہیں نا تو بعض افراد تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا کما رہے ہیں، بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ نماز روزے سے دور ہیں، یعنی کہ جو دینی معاملات ہیں ان سے دور ہیں. اور جب یہ کہا جائے اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو پھر ایک اگلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں توازن کیسے کیا جائے. اصل میں شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا یعنی دنیاوی ترقی یا دنیاوی کام کاج اور حلال کمانے کو اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کو بھی معاذ اللہ دین کے متضاد سمجھ لیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے تو خدا نخواستہ دین کی اس کے بارے میں کوئی تعلیمات نہیں ہیں، تو یہ ان کی معلومات کی کمی ہے، یہ ان کی دین کے بارے میں نالج کی جو ہے وہ کمی ہے. ہمارے دین اسلام کا تو پورا ایک جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک مستقل جو حصہ ہے وہ انسان کی زندگی کے کمانے سے متعلق ہے. انسان اگر کہیں جو ہے وہ جاب کر رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے تو اس کے احکام کیا ہوں گے، اور اگر وہ خود جو ہے وہ سیٹ ہے، خود ذمہ دار ہے اور اس کے نیچے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ سب کچھ دین اسلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اگر ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اگر ہم دنیا کا حصول کریں گے تو اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. اگر ان دونوں کا متضاد سمجھیں گے کہ اگر کوئی جو ہے وہ حلال کمانے کے لیے بھی جا رہا ہے تو وہ خدا نخواستہ دین کا مخالف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عبادت اپنی جگہ پر ہے اور روزی کمانا اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق روزی کمانا یہ بالکل جو ہے وہ یہ بھی حقیقت میں دین ہی کا حصہ ہے، یہ دین سے باہر نہیں ہے. تو اگر کوئی جو ہے وہ دین کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے اور جو ہے وہ یہ ساری معاملات زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے. آپ دیکھیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مواخات کا معاملہ آیا تو ان کے جو بھائی بنائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیے، مجھے بازار کا رستہ بتا دیجیے. خودداری تھی ان کی. تو بازار میں جا کر پھر انہوں نے تجارت کی. کیا بات. اس کے بعد اب آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ تاجر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں لیکن ان کی تجارت کا معاملہ بھی ساتھ ہے. آپ امام محمد بن حنبل علیہ رحمہ کو دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ کی تجارت کیسی، آپ کا کام کیسا، کیسے مالدار تھے، لیکن یہ وہ مال نہیں ہے کہ جو اللہ کی یاد سے دور کر دے یا اللہ کے حقوق پورے نہ کرنے دے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق بھی پورے کیے ہیں اور دنیا کو بھی ساتھ لیا ہے. یہ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ مومن کا کون سا کام ہے، کون سا وقت ہے کہ جو دین سے جدا ہو سکتا ہے. بندہ تو ہر وقت ہر لمحہ یاد خدا میں، یاد رسول میں، اور اس کا ہر عمل ثواب بن سکتا ہے، عتاب بھی بن سکتا ہے، عقاب بن سکتا ہے، گناہ بن سکتا ہے، وہیں پر نیکی بھی تو بن سکتی ہے. وہ کون سا کام ہے، کون سا عمل ہے کہ جو نیکی نہیں بن سکتا. بس تھوڑی سی غور کرنی ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو سامنے آ جائے گا. عمل کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں. کوئی مباح کام بھی ہے، جائز ہے، جس پر نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، مباح ہو، لیکن اس میں اگر آپ اچھی نیتیں شامل کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر
ملے گا انشاءاللہ، ثواب ملے گا. اگلی کال دیجیے. قبلہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا دنیاوی ترقی دینی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے. اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ میں گزارش کر چکا ہوں کہ دنیاوی ترقی دینی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ بعض اوقات وہ دینی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. یعنی آپ نے دنیاوی علوم و فنون حاصل کر لیے ہیں، کچھ جو ہے وہ مزید مختلف زبانیں سیکھ لی ہیں آپ نے، کچھ ہنر سیکھ لی ہیں، کچھ صلاحیتیں آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، تو آپ ان مقامات پر ان جگہوں پر جا کر آپ دین کو پھیلا سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں جہاں پر عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ بالکل ایک غلط بات ہے. یا پھر غلو بہت زیادہ ہم کر لیتے ہیں کہ بھائی جب دنیا کے اندر جانا ہے تو پھر دنیا کے ہی ہو کر جاتے ہیں، تو پھر دیکھا عام طور پر یہ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان. تو جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، یہ اس کو اپنے پیچھے بھگاتے رہتی ہے. تو اسی لیے دنیا کے پیچھے جانا ہے، لیکن دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ تو دھوکا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ تو دھوکا ہے. اور کسی نے کہا نا کہ ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، بظاہر ہے بے شکل رنگ و گل، پر حقیقت میں خار ہے دنیا. اللہ. تو اس سے استفادہ کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن اس کو دین کی ترقی کا ذریعہ بنا کر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے جی. علی رضا عرض کر رہا ہوں قصور پنجاب سے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید برکت عطا فرمائے. شاہ صاحب آپ کی مسکراہٹ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. دعاؤں سے آپ نے نوازا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مالا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اقصل اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عظیم مدنی بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنت امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. کیا بات ہے جی، انشاءاللہ. اچھا یوسف، میں یہ سوچ رہا تھا کسی کی مسکراہٹ بری بھی ہوتی ہے؟ مسکراہٹ اچھا ہی لگتا ہے، کوئی بھی مسکرائے، مسکرانا تو اچھا ہی لگتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسکرانا چاہیے، مسکراتے رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ مسکرائیں، اور مسکرانا بھی ایک پورا فن ہے. بعض اوقات بعض افراد نہیں مسکراتے نا، ان کی طبیعت میں ایسا رچا بسا ہوتا ہے، وہ پیار کی بات بھی ایسے انداز میں کرتا ہے، بندہ ڈر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اب ان کو کیا ہو گیا. وہ بڑے محبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑی اپنی طرف سے جذبات محبت والے پیار ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ان مسکرا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا فیس اس طرح بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ سے محبت کا کوئی اظہار کر رہا ہوں، آپ میرے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں. لیکن نہیں، مسکرائیں. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ مسکرائیں گے، آدھی ٹینشنیں تو آپ کی یوں ہی ختم ہو جائیں گی جب آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے سامنے نہیں مسکراتے ہیں، وہ اولاد کو بھی یہ رغبت نہیں مل رہی ہے نا. مطلب اولاد کیسے راغب ہو والدین کی طرف. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. آقا علیہ السلام حسنین کریم میں سے کسی کو چوم رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بچوں کو اس طرح سے پیار کرتے ہیں، اس طرح محبت کرتے ہیں، میرے تو اتنے بچے ہیں، مجالے میرے کو قریب پھٹک جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے نرمی کو دور کر دیا ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ محبت کا اظہار کریں گے، اولاد سے نہیں کر رہے. محبت کا اظہار کریں گے تو اولاد آپ کی طرف راغب ہوگی اور آپ کی باتیں مانیں گی. بہت خوب بہت خوب. اگلی کال دیجیے. میرا نام ایشان زارا اتاریہ ہے، میں تلگنگ سے بات کر رہی ہوں. آج میرا دوسرا میسج ہے، پلیز مجھے یہ نعت سنا دے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. سید صاحب آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ جنت آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. جنت میں لے کے جائے گی الفت حضور کی. ادھر تک یہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت حضور کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. چلیں جی، بہت شکریہ. عظیم بھائی کی مدد کے ساتھ میں نے یہ شعر مکمل کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. اکبر علی اتاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. بینن والا کھلے آنکھ صلی اللہ میں عرض یہ ہے کہ نعت سنوا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. دوسری عرض یہ ہے
तमाम इस्लाम भाइयों को मैं इसाले सवाब करता हूँ सूरह यासीन शरीफ 2 मरतबा, और ये सारी उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 600 दरूद पाक तकरीबन। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर खाही आपने चाहिए। और मैं यूँ अर्ज़ करूँ कि मैंने बाज़ उलमा को ये कहते हुए सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर खाही जो चाहता है ना, हुज़ूर की ख़ास तवज्जो उस पर होती है। ख़ास तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है कि जब आप हुज़ूर की उम्मत, और क्यों, इसलिए कि हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उम्मत की फ़िक्र, हुज़ूर दुनिया में रहे उम्मत की फ़िक्र, गार में हुज़ूर तो उम्मत की फ़िक्र, सारी सारी रात सजदे में सर है या क़याम है तो उम्मत की फ़िक्र है, दाढ़ी आंसू से तर है तो उम्मत की फ़िक्र है, दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाया है, लहद शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, लब हिल रहे हैं, मौला कायनात फरमाते हैं उस वक्त भी उम्मत की फ़िक्र, और कल महशर के मैदान में भी उम्मत की फ़िक्र। ये अहादीस में आप देखेंगे कि हुज़ूर इतनी उम्मत की फ़िक्र करते हैं। तो जो हुज़ूर का उम्मत ही हुज़ूर की उम्मत की फ़िक्र करेगा तो इंशाअल्लाह नबी करीम की मीठी मीठी निगाहें अल्लाह ने चाहा तो उस पर ज़रूर पड़ती रहेंगी। अल्लाह शफ़ात मुस्तफ़ा हम सब का मुक़द्दर फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम अमन उज़ैर अत्तारी है। मेरा आपसे सवाल है कि मुझे ये कलाम सुना दी, चमक तो जिससे पाते हैं सब पाने वाले। चलें जी, इंशाअल्लाह कलाम सुनाते हैं। ये आपने सवाल किया है, ये जवाब दिया है, ये भी एक बात है जी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए जी, अल्लाह सलामतियाँ अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। अमान अशरफ अर्ज कर रहा हूँ चिन्नौर से, मुझे कलाम सुना दीजिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े प्यारे अंदाज में आपने ये लिया और बड़ी प्यारी तर्ज लिया आपने, अल्लाह सलामत रखे। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी है, मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। नाज खान भाई से गुजारिश है कि ये वाली नाज सुना दीजिए। खुला है सभी के लिए बाब आमीन 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 व इय्याका, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल दीजिए। शहजाद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और बापा जान और आप सबको से तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। बाकी मेरी वालदा की सेहतयाबी के लिए भी दुआ फरमा दीजिए और दराजी उम्र के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। बाकी मेरे बच्चों फराज मीर हसन और नालान जहरा की नात की फरमाइश है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं जी आपके। उमर फारूक भाई हैं तलागंग से, उम्मीद है कि आप और मेहमान पूरी टीम खैर आफियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इन्होंने कहा जी मोहताज नज़र है हाल मेरा ये कलाम सुना दें। अच्छा जी, नात की फरमाइश है गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, ये कलाम है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काशिफ भाई हैं मुल्तान से। साकिब भाई क्या हाल है आपका जी? अल्लाह रसूल का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। अच्छा, आप सब की बातें सुनकर हमेशा यानी दिल खुश होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। साकिब भाई किसी दिन अपने बेटे को प्रोग्राम में लेकर आएँ जी इंशाअल्लाह। ईद के प्रोग्राम में मेरी नीयत है कि जब बच्चे होते हैं, चूँकि नॉर्मली प्रोग्राम में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं कि बच्चों का आना, फिर प्रोग्राम लेकर चलना संभालना, प्रोग्राम में कोई बैठा भी हो तो फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि कैमरे लगे हुए हैं और इस वक्त आप दुनिया के सामने हैं। तो वो बच्चे हैं तो उन्होंने अपना आप बताना कि जी हम बच्चे हैं, और हम जहाँ जाते हैं तो अपना आप बताते हैं कि हम बच्चे हैं। बहरहाल जी अल्लाह आपको सलामत रखें। इंशाल्लाह ईद के दिनों में तो चले यूँ होता है कि एक गैदरिंग ही ऐसी होती है, बच्चे आए होते हैं, फिर एक माहौल ऐसा होता है, खुशियों का एक माहौल होता है, तो बच्चों के साथ भी हम ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लेकर आएंगे जी इंशाल्लाह। 1200 दुरूद पाक का तोहफ़ा है जी सबके लिए, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे।
सरगोदा से मैसेज था। नात सुननी है जी, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, जिधर देखूं मदीने का हरम है, साढ़े वल भी सोने निगामा कदू होनी है, इस कलाम की भी फरमाइश है। अच्छा जी, जिनको महमूद कहा करते हैं, इस कलाम की भी फरमाइश है। अच्छा जी, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम तनम फरसूदा जा पारा, ये कलाम भी सुनना है जी। अच्छा जी, प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम SMS किया है, कह रहे हैं जी बहुत खुले आँख, अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा जी, कोटली कश्मीर से बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने प्रोग्राम देखा, मैसेज किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इल्म दीन हासिल होता है। अल्लाह पाक पूरी टीम को बार बार हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका जी। अजीम भाई की आमद, मरहबा, क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अब्दुल माजिद भाई हैं, कह रहे हैं जी शाह साहब मैं डर डर के मैसेज करता हूँ कि बेअदबी ना हो जाए, अल्लाह आपकी हमारी हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। जितने आशिकान रसूल ने मैसेजेस किए हैं, दुआओं के किए हैं, हौसला अफजाई की है, अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। अजीम भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, रात भी चमका दे चमकाने वाले, दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे चमकाने वाले, मुझे दिल पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दिल पे फिर बुलाना, हसनैन के नाना, मुझे दिल पे फिर बुलाना, ज़हरा के बाबा, मुझे दिल पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, इश्क भी पिलाना, इश्क भी
مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے در سے شان بہتر تیرے آستان سے بڑھ گئے تیرے در سے شان بہتر تیرے آستان سے بڑھ گئے ہے بھلا کوئی ٹھکانہ ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے ایک کلام کی فرمائش کروں. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے بڑا فورس کیا ہے مجھے کہ اس کلام کو بھی شامل کر لیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی. پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا آقا بگڑی بنا داتا بگڑی بنا مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی ہمیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے مجھے کو نبھاؤ آقا ہم کو نبھاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ٹاپک آج کا رہا اڑان سکھائیں. ایک میسیج ہے استاد محترم آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج استاد محترم کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ کریم سلامت رکھے آمین. اچھا جی کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی اور پوری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. دعاؤں کی التجا. استاد جی آپ ہی دعاؤں سے نواز دیں. علیہ وعلیہ السلام. اللہ پاک ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے آمین آمین. اور خلوص کے ساتھ دین متین کی مزید خدمت کرنے کی تدریس بھی فرماتے ہیں آپ استاد صاحب؟ جبھی تو انہوں نے کہا ہے شاید. جی ابھی بھی تدریس فرما رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. یوسف بھائی آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں چاہوں گا بلال بھائی اپنے بچوں کو ہنر سکھانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی شاہ صاحب آج کل ہماری دنیا کے اندر نا بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جی تعلیمی یافتہ باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی نا بچہ بے روزگار ہوتا ہے. تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ نا صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہوئے بچہ بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے اور والدین اس پر سختی کرتے ہوئے اس کو کسی نہ کسی کام کاج میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے نا بچے کا ذوق شوق جانچ لیں. اس کا ذوق شوق کس کی طرف ہے، پڑھائی میں کس سبجیکٹ کی طرف ہے، کام کرنے میں کس سبجیکٹ کی طرف ہے، اس کو کیا ہنر سیکھنا پسند ہے. بچوں کو اپنے بچوں کو اگر دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرا بچہ نا ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہے. ظاہر سی بات ہے والدین کو بچے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اب جب آپ اس طرح جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے اور اس حساب سے فیصلہ کریں گے نا تو اس کو کوئی اچھا سا ہنر سکھائیں. اور اس کے علاوہ ڈپلوما کورسز وغیرہ، کمپیوٹر کورس، آج کل یہ چیزیں اور اے آئی کا تو جدید کورس ہے آج کل، اس طرح کے کورسز اس کو کروائے جائیں. اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاص ہنر ہو، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچے کا ذوق شوق کس طرف ہے. اس کو بغیر ذوق شوق کے آپ لگا دیں گے اور پھر سختی کرتے ہوئے، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کو اٹھا کے لگا دیا بھائی آپ فلاں دکان پہ کام کریں گے.
تو اس سے پھر دل میں بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے، والدین کے لیے معاذ اللہ نفرت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو کوئی نہ کوئی اچھا سا ہنر سکھائیں، دنیا کے مطابق، شریعت کے دائرہ کار کے مطابق اس کو سکھائیں، انشاءاللہ بچہ آپ کا ترقی کرے گا. اچھا استاد صاحب، یہ جو بات کی بلال بھائی نے نا، میں اس سے چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ بسا اوقات نا تھوپ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے. بچے کی جو رائے ہے اس کی رسپیکٹ کریں، والدین خیال رکھیں. بچے کی طبیعت ہے سستی، ہمیں پتہ ہے کہ اگر نہیں پڑھے گا آگے کیا کرے گا، ہنر نہیں سیکھے گا، اس کا کوئی پڑھائی کی طرف دل نہیں لگ رہا. اسکول پڑھ لو دل نہیں، فلاں جگہ پڑھ لو دل نہیں، کورس کر لو دل نہیں، اچھا کام کر لو، کوئی کام ہنر سیکھ لو، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. تو جب کچھ بھی نہیں کرنا، سستی کا مارا وہ یہ شخص ہے، یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا کیا کرے گا؟ تو ایسی صورتحال میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ کام کر لو، یہ حکم دینا ہوتا ہے، کام کر لو، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. اچھا نہ کرنے کی صورت میں وہ جو ہے تنبیہ کرنا، دھمکانا، تو جو ہے وہ کوسنا، ڈانٹنا. اچھا یہ بالخصوص جو آج کل کا دور ہے نا شاہ صاحب، وہ ہے لاجک کا دور. جی، یعنی اولاد اور جنریشن جو ہے وہ لاجک کو سمجھتی ہے. اگر آپ نے کوئی کام کا حکم دینا ہے تو آپ اس کے فوائد پر روشنی ڈالیں، اور اگر آپ نے کسی چیز سے منع کرنا ہے تو اس کے نقصانات کو ریئلائز کروانا پڑے گا. تو اگر آپ اس کے فوائد اور نقصانات کو ریئلائز کروائیں گے، پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر کچھ مثالیں دے کر، عملی مثالیں دے کر سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ اس کی طرف راغب ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آمیرانہ انداز ہوتا ہے، آمیرانہ انداز سے ہٹ کر اگر اس سے فرینڈلی انداز پر اس سے بات کریں گے، اس کو چیزوں کے فوائد جو آپ جس پر راغب کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فوائد ریئلائز کروائیں گے، اس کے نقصانات اس کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ راغب بھی ہو جائے گا، ان چیزوں سے بھی بچے گا. حاکمانہ انداز سے بچ کر حکیمانہ انداز اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کا گھر سکھی ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا پاکا چاند، دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جسے خدمت کے قدسی جسے خدمت کے خود سے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی علی